اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان کے معاملات کو ٹھیک کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنی تنظیم مضبوط کرو، آپس میں دراڑیں نہ ڈالو، آپس میں اصلاح کرو۔ اس بات کو چھوڑو کہ ہماری غنیمت کس کا ہے، اللہ رسول خود اس کا مصرف بتا دیں گے۔ اور آپس کا معاملہ ٹھیک اس وقت ہوتا ہے کہ وہ اطیعوا اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر اللہ اور رسول کی اطاعت شروع ہو جائے گی، خود بخود تنظیم ہو جائے گی، معاملات سدھر جائیں گے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی ہی اطاعت کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تو مومن ہیں، ہر مومن کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، پھر کیوں اختلاف ہے، پھر کیوں دراڑیں ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آؤ تمہیں مومن کی نشانیاں بتاؤں کہ مومن کی نشانیاں کیا ہیں۔ اگر وہ تم میں ہیں پھر تو ٹھیک ہے، تم مومن کہلانے کے مستحق ہو، اور اگر وہ صفات تمہارے اندر نہیں ہیں جو مومن میں ہونی چاہیے تو مومن نام رکھنے سے کچھ نہیں بنتا۔ جیسے کہتے ہیں نا، میم و واو میم و نون تشریف نیست، لفظ مومن جز بہ تعریف نیست، یعنی کسی کا نام مومن رکھ دیا جائے، جیسے کئی لوگوں کا نام ہوتا ہے، اور ہمارے شعراء میں سے قدیم مومن خان ایک بہت بڑا شاعر بھی گزرا ہے، تو مومن اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے تو اس سے کوئی مومن تھوڑا بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں میم واو اور میم نون جو مومن ہے یہ تو صرف پہچان کا ایک ذریعہ ہے، اس سے کوئی واقعی مومن تو نہیں بن جاتا جب تک کہ مومنانہ کردار نہ ہو، مومنانہ صفات نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ صفات بیان کرتے ہیں۔ انما المؤمنون، بات یہی ہے دوسری نہیں، کہ مومن تو بس وہی لوگ ہیں الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا تذکرہ کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اللہ کی عظمت سے، کبریائی سے، بڑائی سے۔ جیسے کہ کسی بہت ہی عظیم المرتبت شخصیت کا نام ہو تو آدمی فوراً چونک اٹھتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں کبریائی اور بڑائی اور عظمت صرف اللہ کی ہے، کسی کی نہیں۔ تو مومن بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، کسی اور چیز پر نہیں، یعنی اسباب پر نظر نہیں رکھتے، مسبب الاسباب پہ نظر رکھتے ہیں، اسباب کو صرف استعمال کرتے ہیں، نظر مسبب الاسباب پہ رکھتے ہیں، یہ توکل کا معنی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی صفت یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، کہ مومن بس وہ ہیں کہ جو ٹھیک طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے، ان نعمتوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ پانچویں صفت ہوگی۔ یہ 5 صفات مومنانہ جو اس آیت میں بیان ہوگی،
مسئلہ کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ایک مال غنیمت کا مسئلہ کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اس لیے کہ اب تک یعنی اسلام سے پہلے، جنگ بدر سے پہلے پچھلی ساری شریعتوں میں مال غنیمت کا قانون یہ تھا کہ اس کو ایک میدان میں لے جا کر جمع کرتے تھے، اگر وہ جنگ جہاد اللہ کے نزدیک قبول ہوتا تو اس مال کو آسمان سے آگ آ کر کھا جاتی تھی، جلا جاتی تھی۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ جنگ اللہ کی رضا کے لیے لڑی گئی ہے اور یہ مال غنیمت اللہ نے قبول کر لیا، لیکن اس کے استعمال کی اجازت نہیں تھی۔ تو اب اسلام میں یہ پہلا موقع تھا، تو اب مال غنیمت سے کیا کریں، یعنی پہلے ہی قانون کے مطابق یا اس کے لیے کوئی نیا قانون ہو۔ تو مجاہدین کا اس سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا۔ جو نوجوان طبقہ تھا انہوں نے کہا یہ مال غنیمت ہمارا ہے، ہم لڑے ہیں، ہم نے دشمن کو شکست دی ہے، لہذا مال غنیمت سارے کا سارا ہمیں ملنا چاہیے۔ جو بزرگ حضرات تھے، بڑی عمر کے تھے، انہوں نے کہا نہیں، مال غنیمت ہمارا ہونا چاہیے، کہ تمہاری پشت پناہی تو ہم ہی کر رہے تھے، تمہارے پیچھے تو ہم ہی تھے، تمہاری مدد کر رہے تھے۔ تو یوں دو گروپ ہو گئے مال غنیمت کے استحقاق کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو پہلی آیت تھی کہ یہ آپ کے، تم نے کہا کہ اچھا حضور سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کا جواب دیا کہ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے نہ یہ بزرگوں کا ہے نہ یہ نوجوانوں کا ہے، قل الانفال للہ والرسول، یہ اللہ اور رسول کا ہے، لہذا تم خاموش رہو اور اللہ اور رسول کے فیصلے کا انتظار کرو کہ اس کے بارے میں اللہ رسول کا فیصلہ کیا ہوگا۔ چنانچہ مال غنیمت کے بارے میں اللہ نے فیصلہ 10ویں پارے کی پہلی آیت میں، اسی صورت میں آگے چل کے 10ویں پارے کی پہلی آیت میں اس کا قانون بیان کر دیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ اس بات کو جان رکھو کہ جو تمہیں دشمن سے مال غنیمت حاصل ہو تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کا ہے، اس کے 5 حصے بنائے جائیں، 5واں حصہ اللہ کا رحمت و برکت کے لیے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں اور عام مسلمانوں کے میں جو غریب، یتیم اور مسافر ہیں یہ ان کا ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام مال غنیمت کا 5واں حصہ اپنی ذات پر، اپنے رشتہ داروں پر اور ملت اسلامیہ کے مستحق افراد پہ اس کو خرچ کریں گے۔ باقی رہے 4 حصے تو وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ مجاہدین میں کیسے تقسیم ہوں گے یہ پھر ایک لمبی بات ہے، اس کو رہنے دیجیے، یہ تو جواب ہوگا۔ تو فرمایا کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور ایسے مسائل میں خود نہ الجھو، اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا کرو۔ پھر قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے تو وہ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی بیان کر دیا کہ باہمی مشورے کے ساتھ قیدیوں کے بارے میں جو چاہو فیصلہ کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں صحابہ سے مشورہ لیا تو اس میں بھی 2 جماعتیں ہوگی۔ ایک جماعت نے کہا کہ ان قیدیوں کو ان سے کچھ جرمانہ لے کر آزاد کر دیا جائے، ان پہ احسان کیا جائے، تو مال سے مسلمانوں کی حالت بہتر ہو جائے گی، اور جب ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ان میں کئی لوگ مسلمان ہو جائیں۔ لیکن ایک گروہ کا خیال تھا کہ ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے، یہ کفر کے نمائندے ہیں اور ان کو بالکل سب کو ختم کر دیا جائے تاکہ کفر کی پوری کمر ٹوٹ جائے اور آئندہ یہ اسلام کے خلاف کھڑے نہ ہو سکے۔ پہلے گروپ کی قیادت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ ان سے جرمانے لے کر چھوڑ دو، اور آپ کے ساتھ جمہور صحابہ تھے، زیادہ تعداد۔ دوسرے گروپ کی قیادت عمر ابن خطاب
اکثریت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ میری منشا بھی وہ تھی کہ ان میں کسی کو نہ چھوڑا جاتا، لیکن جب میں نے قانون تو نہیں بھیجا تھا، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، بہرحال یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو اصل چیز جو میں نے اس وقت ذکر کرنی ہے وہ تو ایمان کے بارے میں چند باتیں کرنی ہے۔ تو فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اور اس قسم کے معاملات میں الجھا نہ کرو، آپس میں اختلافات کی خلیج کو نہ بڑھاؤ، اختلافات پیدا مت کرو، اور اصلحوا ذات بینکم، آپس کے درمیان کے معاملات کو ٹھیک بناؤ۔ کہیں دراڑ پڑ چکی ہے اس کو ملانے کی کوشش کرو، کہیں اختلاف ہو چکا ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ اختلاف کرنا اور اس کا بڑھانا اچھی بات نہیں، اس کو سمیٹنا اور درست کرنا یہ اچھی بات ہے، اس سے تمہاری قوت اکٹھی ہوگی۔ اصلحوا ذات بینکم، اور اس کے لیے فرمایا بنیاد کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تو جوڑ پیدا ہوگا، اتفاق پیدا ہوگا، ملو گے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت ملاتی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت چھوڑو گے تو تمہارے اندر پھوٹ پڑے گی، اختلافات بڑھیں گے اور تمہاری قوت منتشر ہو جائے گی۔ اصلحوا ذات بینکم اطیعوا اللہ و رسولہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تم ایسا ہی کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ایسا ہی کرو۔ کیا؟ اللہ سے ڈرو، آپس کی اصلاح کرو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ تین کام اس وقت ہوں گے جب کہ تم مومن کامل ہوگے۔ اب یہ کہ مومن کامل کون ہے، تو پھر آگے 5 ان کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ انما المؤمنون، پہلی نشانی یہ کہ بس مومن تو وہی لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ آئے، اللہ کا نام آئے، اللہ کی بات آئے، تو اس کی عظمت و کبریائی کے سامنے ان کے دل کانپ اٹھے، کانپ اٹھے۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ اور پھر دوسری، جب قرآن مجید کی تلاوت ان کے سامنے کی جائے تو ان کے ایمان میں قوت پیدا ہو، اضافہ ہو، طاقتور ہو۔ اور تیسری، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ تو ایمان سے متعلق باتیں، آگے پھر عمل سے متعلق باتیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ 5 باتیں ہوں گی، 3 کا تعلق ایمان ہی سے ہے اور 2 کا تعلق اعمال میں سے ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال الایمان باللہ ورسولہ، تمام اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت کا عمل، سب سے زیادہ قیمتی عمل وہ اللہ اور رسول پر ایمان ہے۔ تو سارے اعمال میں افضل اور قیمتی عمل کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ پھر فرمایا دوسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ، ایمان کے بعد دوسرا افضل ترین عمل کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور فرمایا ثم حج مبرور، اور پھر تیسرا عمل افضل کیا ہے؟ نیکی والا حج، وہ حج جس میں اول سے آخر تک نیک ہی کام کیے گئے ہوں اور ہر قسم کی برائی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچایا گیا ہو۔ یہ تیسرے درجے کا عمل ہے۔ تو اس حدیث میں 3 اعمال بالترتیب افضل بتائے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں کیا تھا، اور ایمان کی جزیات یا ایمان کے اصول اور ایمان کے ارکان حضور علیہ السلام نے سائل کے جواب میں بتائے تھے، اور سائل بھی کون آدمی نہیں تھا، حضرت جبریل امین۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہا کرتے ہیں، جو ایک سائل کی صورت میں جبریل امین نے حضور علیہ السلام سے چند سوالات کیے تھے، یہ حدیث جبریل کہلاتی ہے۔ اور اس حدیث کا مقام پوری احادیث میں ایسا ہے جیسے سورۃ الفاتحہ کا مقام قرآن حکیم کی صورتوں میں، جیسے قرآن کی صورت میں سورۃ الفاتحہ ساری صورتوں کا خلاصہ ہے، اس طرح حدیث جبریل تمام احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک نیا آدمی آیا، نو وارد آدمی آیا، بڑا ہی حسین و جمیل، بہت ہی خوبصورت، سفید لباس میں ملبوس، اور بالکل صاف ستھرا جسم، صاف ستھرا لباس۔ کہتے آیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، پوری مجلس سے نکل کے حضور کے سامنے بیٹھا، اور آپ کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا کے بیٹھا، جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں، حضور بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس لیے کہ بیٹھنے کے جتنے انداز ہیں ان میں سب سے افضل انداز بیٹھنے کا وہ ہے جو نماز میں آدمی بیٹھتا ہے، یہ سب سے افضل تو حضور ایسے ہی بیٹھے تھے، تو وہ بھی آ کر ایسے ہی بیٹھ گیا، اور اپنے ہاتھ آپ کے گھٹنوں پہ رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً سوالات شروع کر دیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ شخص مدینے کا نہیں تھا، باہر کا تھا، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، کبھی دیکھا ہی نہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ آیا کہیں باہر سے ہے، لیکن اس پہ سفر کی کوئی نشان بھی نہیں، کوئی نہ کپڑے میلے ہیں، نہ جوتے میلے ہیں، نہ جسم پہ کوئی گرد و غبار ہے، تو آیا کیسے ہے؟ خیر بیٹھا تو بیٹھ کے اس نے پہلا سوال حضور علیہ السلام سے ایمان کے بارے میں کیا، مل ایمان، یہ ایمان کیا ہے، یعنی ایمان کی تفصیلات کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہے، کیونکہ نفس ایمان کے بارے میں سوال کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا، کسی بھی چیز کی جب دل میں تصدیق ہو، دل اس کو سچا مانے، تو اس کو کیا کہتا ہے؟ ایمان کہتا ہے، میرا اس پہ ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ اس چیز کو میرا دل سچے طریقے سے مانتا ہے کہ ایسی ہے، تو ایمان دل کی سچائی سے کسی چیز پہ یقین کرنے کا نام ہے۔ تو ایمان کے لفظ یا لغوی معنی کے بارے میں سوال نہیں، سوال تھا اس کی تفصیلات کے بیان میں، اس کے ارکان اور جزیات کے بیان میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سوال کا جواب تفصیل سے دیا کہ ایمان یہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ ایمان کی جزیات اور تفاصیل یہ ہیں کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی ساری نازل شدہ کتابوں پر ایمان لائے، اس کے سارے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے، اور یہ کہ تو موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لائے، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور یہ کہ تقدیر پر ایمان لائے کہ کائنات میں جو کچھ اچھا برا ہوتا ہے یہ اللہ کی مرضی منشا اور مشیت سے ہوتا ہے۔ تو 6 ارکان ایمان کے بیان۔ تو ایمان نام کیا ہے؟ ان 6 چیزوں پر اعتقاد کامل کرنے کا۔ لیکن اس اعتقاد کے ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ پھر اس کا زبان سے اقرار بھی کیا جائے، ایمان کا زبان سے اقرار بھی شرط ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، کسی مجبوری کے تحت زبان سے آدمی اقرار نہیں کر سکتا، تب تو دل کی تصدیق بھی کافی ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو دل کی تصدیق
ہونا بھی ایمان کے لیے شرط ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ہو گیا ایمان. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس تفصیلی ایمان کو کئی جگہ بیان کیا. اس کی کچھ تفصیلات سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی ہیں. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. تھوڑی سی تفصیل پوری ہے. اور سورۃ البقرہ کے سنٹر اور بیچ میں بھی لیس البر والی آیت میں بھی کچھ ایمانیات کا ذکر ہے. اور پھر سورۃ البقرہ کے بالکل آخر میں بھی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہاں بھی کچھ تفصیلات ہیں. اور کچھ تفصیلات قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی ایمان کے بارے میں ہیں. خاص طور پہ سورۃ النساء میں ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. کہ جو اللہ کا منکر ہے، اس کے فرشتوں کا منکر ہے، اس کی کتابوں کا منکر ہے، اس کے رسولوں کا منکر ہے، قیامت کے دن کا منکر ہے، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. اس کا اسلام سے کوئی رشتہ ناتا نہ رہا. اور یہاں 5 ارکان کا ذکر ہے کہ ان میں سے کسی کا انکار بھی دور کی گمراہی ہے، کفر ہے. جہاں تقدیر کا معاملہ ہے تو وہ دوسری آیات میں اس کا ذکر ہے. اور تقدیر کے عقیدے کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. احد پہاڑ آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ منورہ کا، کتنا بڑا پہاڑ ہے. اس کے برابر بھی صدقہ خیرات کر دے لیکن اس کا ایمان تقدیر پر نہیں تو اس کا یہ خرچہ کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا. تو تقدیر پر ایمان بھی اتنا ہی ضروری ہے. دوبارہ ان تفصیلات کے ساتھ ایمان جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ایمان باللہ. صرف اللہ ہی پر نہیں بلکہ اس پوری تفصیلات کے ساتھ، پورے ارکان کے ساتھ. ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز کس کو، دوسرا سب سے افضل عمل کیا بتایا؟ ثم جہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد. قرآن حکیم میں کئی آیات میں ان دونوں اصولوں کو اللہ تعالیٰ نے ملا کر ذکر کیا ہے. ایمان جہاد، ایمان جہاد، ایمان جہاد، کئی آیتیں. جیسے کہ سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل انبئکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. کیا میں تمہیں ایسا بزنس نہ بتاؤں، اللہ فرماتے ہیں تمہیں ایسا کاروبار نہ بتاؤں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. یعنی ایسی تجارت نہ بتا لوں، اگر وہ تجارت کر لو تو عذاب علیم سے بچ جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے. اور وہ تجارت کون سی ہے جو جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے؟ تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. دو چیزیں بتائیں. ایک یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور دوسرا یہ کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو یہ دو ایسے اصول ہیں کہ اگر یہ تم اس دنیا میں کر لو گے تو اس کی وجہ سے جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے. تو اس میں یاد رکھ لیجیے کہ تؤمنون باللہ میں اللہ پر ایمان کے ساتھ باقی جو 5 چیزیں وہ ایمان میں وہ بھی شرط ہے. اور تجاہدون فی سبیل اللہ میں اسلام کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے مراد ہیں. تو گیا ایمان اور اسلام یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو عذاب علیم سے بچاتی ہیں. اب اسی جہاد کے سلسلے میں اسی حدیث جبریل میں
یہ مل اسلام، اچھا ایمان کے بارے میں تو آپ نے بتایا کہ یہ چیزیں ایمان ہیں، تو یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب فرمایا اسلام یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ ایک تو اس ایمان کی جو دل میں ہے، زبان سے شہادت دینا، اقرار کرنا، اور دوسری چیز اسلام میں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ ان چیزوں کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ ان چیزوں کا نام کیا تھا؟ ایمان۔ پھر سائل نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا یہ جواب درست ہے۔ تو سائل نے ایک تیسرا سوال کیا کہ مل احسان، اچھا یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس حضور قلب کے ساتھ اور اس شان کے ساتھ کر کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہو، جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو یہ تو ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی، اور ہر عبادت، ہر کام اس طریقے سے کر کے تجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہیں تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم تو اللہ کو نہیں دیکھ رہے، دوسری ہی بات ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ کوئی کسی کو کسی کام پہ لگائے اور اس کو یہ سمجھا دے کہ دیکھ یہ کام تو نہیں کرنی ہے اور میں کہیں سے تجھے دیکھ رہا ہوں گا، میں کہیں سے تجھے دیکھ رہا ہوں گا، تو وہ آدمی کس طریقے سے اس کام کو انجام دے گا؟ ہو سکتا ہے اس کھڑکی سے دیکھ رہا ہو سکتا ہے چھت میں سے کسی دراز سے دیکھ رہا ہو، کسی اور جگہ سے دیکھ رہا ہو، جی۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، تو میں نہیں دیکھ رہا تو میرا کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ تو جہاں کیمرہ لگا ہوا ہو یا جہاں کوئی آدمی خود بار بار آ کے دیکھ رہا ہو، تو کام کرنے والا کس خلوص سے کام کرے گا؟ توجہ سے کام کرے گا۔ تو فرمایا کہ ہر کام اس طریقے سے کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا، تو اس کام کی کیا شان ہوگی، اس میں کتنا خلوص ہوگا، کتنی توجہ ہوگی، کتنا وہ سنوار کے کیا جائے گا جب اس عقیدے سے کیا جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال جبریل امین نے یہ کیا، مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتائیے، کب ہو؟ تو فرمایا قیامت کے بارے میں سائل کا اور مسئول عنہ کا علم برابر ہے، یعنی جتنا تجھے پتہ نہیں مجھے بھی پتہ نہیں ہے، اس میں تیرا میرا علم ایک جیسا ہے، اس لیے کہ قیامت کا علم اللہ نے نہ کسی فرشتے کو بتایا نہ کسی نبی کو بتایا کہ قیامت کب ہوگی۔ تو جبریل امین نے کہا اچھا پھر کچھ نشانیاں ہی اس کی بتا دیں۔ تو کہا نشانیاں یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنے مالک کو جنے گی، باندی اپنے مالک کو جنے گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رُعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور یہ کہ تو دیکھے گا ایسا دور آئے گا کہ ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے بدن رہنے والے اتنے دولت مند ہو جائیں گے کہ عمارت سازی میں ایک دوسرے پہ فخر کریں گے، عمارتیں بنانے میں، مکانات اور محلات بنانے میں ایک دوسرے پہ فخر کریں گے کہ میرا اچھا ہے، کیونکہ میرا اچھا ہے۔ تو یہ پوری حدیث ایک جبریل ہوگی۔ کہتے ہیں اس سوال کے جواب پر وہ صاحب اٹھے
گزرنے کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھ سے کہا عمر پتہ ہے وہ آدمی جو آیا تھا کون تھا صاحب؟ کہا مجھے تو پتہ نہیں کون تھا۔ فرمایا کہ وہ جبریل امین تھے جو انسانی روپ دھار کے آئے تھے، شکل بنا کے آئے تھے تاکہ سوالات کر کے تم کو تمہارا دین سکھائیں۔ تم تو پوچھتے نہیں ہو، تو ان کو اللہ نے سائل بنا کر پوچھا، انہوں نے سوال کیے، تم نے سنے۔ تو یہ ہے حدیث جبریل۔ تو اس میں دیکھیے سب سے پہلے ایمانیات کا ذکر، پھر اس کے بعد اعمال کا ذکر، دوسری سوال جس کو اسلام کہتے ہیں۔ تو جو اسلام جس کو کہتے ہیں وہ اعمال ہیں، جو ہاتھ پاؤں سے کیے جاتے ہیں، جو زبان سے کیے جاتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے کلمہ شہادت، اس کے بعد نماز، پھر اس کے بعد زکوٰۃ اور روزہ اور حج وغیرہ۔ تو اصل چیزیں میں نے کہا دو ہی بن جاتی ہیں، ایک ایمان اور ایک جہاد۔ باقی ساری عبادات جو ہے نا یہ جہاد کی ہی مختلف قسمیں ہیں۔ تو قرآن حکیم میں کئی جگہ ان دونوں اصولوں کو اللہ تعالیٰ نے ملا کر بتایا ہے۔ ایمان جیسے کہ آیت میں تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ ایک اور آیت کریمہ سورہ حجرات میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون، مومن وہ لوگ ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے جہاد کیا، ثم لم یرتابوا، جی ایمان لائے اور ایمان میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں، بغیر شک اور شبہ کے ان کا ایمان، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ۔ تو یہاں بھی ایمان کے ساتھ جہاد کا ذکر ہے۔ تو گویا ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ، اور اسی کی ایک قسم حج مبرور ہے، اور اسی کی قسمیں نماز، روزہ اور باقی ساری عبادات بھی ہیں۔ تو بہرحال ایمان سب سے اول چیز، اول درجے کی چیز ہے۔ جس دل میں ایمان آ گیا اور مضبوطی کے ساتھ آ گیا تو یہ تمام خوبیوں اور تمام بھلائیوں کی بنیاد ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن حکیم میں ایمان پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بنیاد ہے پوری اسلام کی عمارت کی۔ یہ بنیاد کمزور ہوگی تو عمارت کسی وقت بھی گر سکتی ہے، لیکن یہ بنیاد اگر ٹھوس اور مضبوط ہے تو عمارت دیر تک اور ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ اب ایمان میں سب سے پہلی بات کہتے ہیں الایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان، اس کے کچھ شرائط ہیں۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے۔ پھر اس کے ایک ہونے پہ ایمان کہ وہ موجود ہے اور وہ ایک ہے، دوسرا کوئی خدا نہیں، دوسرا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ سے اتنا ڈرا جائے کہ اتنا کسی اور سے نہ ڈرا جائے، یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، یعنی خشیت۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا حکم لوگوں کو پہنچاتے ہیں، مخلوق تک پہنچاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فقط اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے بغیر کسی سے نہیں ڈرتے۔ جو غیر سے ڈرا وہ پھر اللہ کا پیغام نہیں پہنچا سکتا۔ تو سب سے پہلے اللہ کا پیغام پہنچانے والے کون ہیں دنیا میں؟ خود جن کو اللہ نے اس کام پہ مامور کیا اور اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، انبیاء اور رسل۔ انبیاء اور رسل وہ کائنات میں کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتے تھے اللہ کا پیغام پہنچانے میں۔ ان پہ کچھ بھی آ جاتا سب اس کو سہ جاتے تھے، لیکن وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے اللہ کا پیغام پہنچانے۔ اس کے بعد اس مشن کو آگے چلانے کے لیے ہر دور میں اللہ
درجے پیدا فرمائے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں کسی کی روح رعایت نہیں کرتے اور ٹھیک ٹھیک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. ان پہ کچھ بھی آ جائے سب کچھ برداشت کرتے ہیں مگر اللہ کا پیغام پہنچانے میں کمی نہیں کرتے. تو خشیت یہ بھی توحید کا ایک حصہ ہے. اللہ کو ماننا، ایک ماننا، اسی سے ڈرنا، کسی اور سے اس معاملے میں ڈرنا. اسی طرح رجا ہے. رجا کا معنی امید، کہ امید صرف اللہ سے رکھنا، کسی اور چیز سے کوئی امید ایسی وابستہ نہ کی جائے جیسے امید اللہ سے وابستہ کی جاتی ہے. تو خوف، رجا اور اسی کے ساتھ محبت، کہ جتنی محبت اللہ کے ساتھ ہو اتنی محبت کسی اور کے ساتھ نہ ہو. یہ بھی اللہ پر ایمان لانے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ جتنی محبت اللہ کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ نہ ہو. حق تعالی شان فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے. باقی ساری محبوبات دوسرے درجے کی ہیں، اول درجے کی محبوب ذات اللہ ہی کی ہے. تو یہ ساری باتیں تقاضا کرتی کس کا ہے؟ توحید کا. تو اللہ پر ایمان لانے میں اللہ کا وجود، اللہ کا یکتا ہونا، اللہ کا خوف، اللہ سے امید، اللہ پر توکل اور بھروسہ، جی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ ساری چیزیں توحید کا حصہ ہیں. اگر ان میں سے کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو اتنا ہی عقیدہ اور ایمان باللہ میں کمی ہو جاتی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ. انسان اس مادی دنیا میں مادیات کو دیکھ کر کبھی ان میں الجھ جاتا ہے تو روحانیات میں کمی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کمی آ جاتی ہے. اس لیے ہر وقت اپنے ایمان کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر تازہ کیا کرو، یعنی سوچ سمجھ کے پڑھا کرو. لا الہ الا اللہ، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. تو یہ اصل اصول ہے. جب یہ صحیح معنی میں دل میں آ جاتا ہے تو دل میں ایمان کا ایک ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک مٹھاس، ایک حلاوت پیدا ہو جاتی ہے. بس یہ مطلوب ہے، ایمان کو اس درجے پہ لائیں کہ ایمان کا ذائقہ محسوس ہو، اس کی مٹھاس آپ کو محسوس ہو. اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. جس آدمی نے تین چیزوں پر رضامندی کا اظہار کر لیا، دل سے ان پر خوش ہو گیا. ایک، اللہ کے رب ہونے پہ راضی اور خوش ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے، جی، اس پہ خوش ہو گیا، دل سے خوش ہو گیا، جی. اور دوسرا، اسلام کے دین ہونے پہ خوش ہو گیا کہ الحمدللہ میرا دین اسلام ہے، الحمدللہ میں مسلمان ہوں. یہ بڑی عزت اور شرف کی بات ہے، یہ بڑی عزت کی بات ہے. تو سمجھیے کہ اس کے دل میں اب ایمان راسخ اور مضبوط ہو گیا اور ایمان کا ذائقہ اس نے چکھ لیا. اور تیسری چیز، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پہ جو راضی اور خوش ہو گیا، اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پہ جو آدمی دل سے خوش ہو گیا کہ میرے پاس یہ بہت بڑا سرمایہ آ گیا، بہت بڑا سرمایہ آ گیا، تو بس کیا ہے، اس کے دل میں اب اس کے دل میں کیا ہوگا؟ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس جیسے کہ اس نے چکھ لیا.
ناپسند سمجھتا ہے جیسا کہ کوئی آدمی آگ میں کود جانے کو ناپسند سمجھتا ہے۔ تو یہ بھی اس کے اندر اسلام کے اور ایمان کے راسخ اور مضبوط ہونے کی ایک نشانی ہے کہ اسلام سے نکلنے کو اتنا زیادہ ناپسند اور مکروہ اور ناپسند سمجھتا ہے کہ جیسے کہ آگ میں جانا۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے دل میں ایمان راسخ ہو گیا، اور جب دل میں ایمان راسخ اور مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو اب اس کے ثمرات، اس کے فائدے انسان کی زبان سے بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھ کان، اس کے ہاتھ پاؤں سے بھی اس کے ثمرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایمان ایسی چیز ہے جب دل میں گھر کر جائے تو پورا جسم پھر اس کے گرد گھومتا ہے، پورا جسم اس کے گرد۔ آنکھ وہ کام کرتی ہے جو ایمان کا تقاضا، کان وہ کرتا ہے جو ایمان کا تقاضا، زبان وہ بولتی ہے جو ایمان کا تقاضا ہے، ہاتھ پاؤں وہ کام کرتے ہیں، دل و دماغ وہ سوچتے ہیں جو ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی پورا جسم ایمان کے گرد پھر گھومتا ہے۔ لیکن اگر ایمان دل میں راسخ نہ ہو، صرف ایمان کا صرف اقرار کیا جا رہا ہے، دل میں وہ مضبوط نہ ہو، تو پھر پورا جسم کا نظام ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہوتا ہے۔ ایمان کہتا ہے کچھ، آنکھ کرتی ہے کچھ، کان سنتا ہے کچھ اور، زبان بولتی ہے کچھ اور۔ اور ایمان راسخ ہو جائے تو اللہ کے ذکر میں حلاوت محسوس کرتا ہے، نماز پڑھنے میں اطمینان اور چین محسوس کرتا ہے، اچھی باتیں سننے میں کان سکون محسوس کرتا ہے، زبان کو اچھی باتیں بولنے میں لذت آتی ہے، اور اچھی باتیں سوچنے میں دل و دماغ کو سکون ملتا ہے جب ایمان دل میں راسخ ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایمان کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، جب وہ صحیح معنی میں ہوتی ہے تو پورا نظام جسم کا بدل کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، فقیہ اور مجاہد اور بہت سی خوبیوں کے مالک امام گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں ان کو عطا فرمائی تھی۔ بیک وقت وہ کئی علوم کے مرکز تھے، مرجع تھے۔ فرماتے ہیں کہ بھی ایک دفعہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہ روایت نقل کرتے ہیں۔ ابو درداء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی تھے، ان کی ایک روایت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ ابو درداء شام چلے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، انتقال کے بعد، تو شام میں اقامت پذیر تھے۔ پھر شام سے ایک دفعہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہیں مدینہ کی فضا بدلی نظر آئی، لوگ کچھ بدلے نظر آئے، تو انہوں نے کہا یا آل المدینہ، اے مدینہ والو، مالی لا ارا علیکم حلاوت الایمان، کیا ہوا جو تم پر میں ایمان کی لذت نہیں دیکھ رہا، ایمان کی مٹھاس ظاہر نہیں ہو رہی تم سے، کیا ہوا؟ جبکہ فرمایا ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر جنگل کا ریچھ اس کے دل میں ایمان آ جائے تو ایمان کی حلاوت اس ریچھ پہ بھی نظر آ سکتی ہے۔ ایک جانور کے دل میں بھی ایمان آ جائے تو ایمان کے ثمرات، اس کی مٹھاس، اس کی خوبیاں اس پہ بھی نظر آ سکتی ہیں۔ تم تو آخر انسان ہو اور تم تو مدینہ منورہ کے رہنے والے ہو، وحی کے مرکز میں رہنے والے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے والے ہو، حرم مدینہ کے باشندے ہو، کیا ہوا جو تم پر ایمان کی وہ لذت نظر مجھے نہیں آ رہی؟ جبکہ جنگل کا درندہ اگر ایمان لے آئے تو حلاوت اس پہ بھی نظر آ سکتی ہے۔ یہ ایک صحابی رسول کا ارشاد ہے۔
کہ اگر ایمان درست ہو تو جسم کا پورا نظام ایمان بدل کے رکھ دیتا ہے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں فلاں فلاں ہوں اور میرا یہ نام ہے، بلکہ ایمان خود بتاتا ہے کہ یہ فلاں ہے. دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب دوسرے ملکوں کا سفر کرتے تھے، جہاد کی غرض سے جاتے تھے، تجارت کی غرض سے جاتے تھے، سیاحت کی غرض سے جاتے تھے، تو ان کے چال ڈھال، ان کی گفتار رفتار، ان کی نشست و برخاست سے لوگ معلوم کر لیتے تھے کہ خاص ہے ترکیب میں امت رسول عربی. بالکل ہر چیز ان کی نکھری ہوئی ہوتی تھی، ہر چیز ان کی جدا جدا الگ الگ ہوتی تھی. وہ پہچان لیتے تھے کہ یہ خاص لوگ آئے، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. لیکن آج ایک ہم ہیں کہ ایمان کے دعووں، بلند بانگ دعووں کے باوجود، اور ایسے بلند بانگ دعوے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مومن ہم ہی ہیں اور دوسرا کوئی نہیں. یہ بھی ہے، ہم جلدی سے دوسروں کے ایمان کی نفی بھی کر دیتے ہیں. بس ایمان تو ہمارے پاس ہے، دوسرے کے پاس نہیں. اس کے باوجود ہم پر ایمان کی حلاوت نہیں. ہماری زبانیں وہ کچھ بولتی ہیں جو ایمان کے تقاضوں سے یکسر خلاف، ہماری آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو ایمان کے تقاضوں کے یکسر خلاف، ہمارے کان وہ سنتے ہیں جو ایمان کے تقاضوں کے خلاف، ہمارے ہاتھ پاؤں وہ کرتے ہیں جو ایمان کے تقاضوں کے خلاف. لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. اس لیے کہ یہ روایتی ایمان ہے، اصلی ایمان چاہیے. جب اصلی ایمان آ جائے گا تو واللہ انقلاب آ جائے گا. ایک مسلمان بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ظاہر اور باطن میں وہ مسلمان ہو جائے گا تو انقلاب بقا ہو جائے گا. تو یہ دعوے تو یہاں چل جائیں گے کہ میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں خاندان سے ہوں، یہ میرا نام ہے، یہ میرا شجرہ نسب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو شجرہ نسب نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ تو ایمان اور عمل کے بارے میں، ایمان کو دیکھیں گے، عمل کے بارے میں سوال ہوگا. شجرہ نسب کوئی بھی ہو، باپ سکھ ہے تو ہونے دو، ہندو ہے تو ہونے دو، یہودی عیسائی ہے تو ہونے دو، اس سے کوئی غرض نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس بندے کا ایمان کیا ہے، اس کا اپنا عمل کیا ہے. اگر ایمان اور عمل نہیں ہے، شوہر نبی ہے تو کیا ہے جی، اور باپ نبی ہے تو کیا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں. من بطا بعملہ لم یسر بنسبہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو اس کے عمل، ایمان اور عمل نے پیچھے کر دیا، اس کا خاندانی نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا. یہ سکہ دنیا میں چل سکتا ہے کہ یہ فلاں وزیر اعظم کا بیٹا ہے، نالائق ہے تو بھی لے لو. یہ صدر کا بیٹا ہے، نالائق ہے تو بھی لے لو. اور یہ فلاں دولت مند کا بیٹا ہے، اللہ کے ہاں تو یہ چیز نہیں چلے گی. وہاں صرف کردار، وہاں صرف ایمان. اس لیے اس اصل الاصول کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. اسی پر بنیاد ہے کامیابی کی. وہ کیا ہے؟ ایمان. افضل الاعمال الایمان باللہ ورسولہ. ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اور ایمان کی باقی جو ارکان ہیں، یہ سارے اعمال کی بنیاد ہیں. ان کو ہر وقت تازہ رکھنے کی ضرورت ہے. جب یہ تازہ ہوں گے، جب یہ مضبوط ہوں گے، تو جب ہمارے اعمال بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کی سلامتی، ایمان کی مضبوطی